بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ ناظرین اکرام، آج ہم آپ کی خدمت میں غدیر مرکزی اتحاد ہے، اس کے موضوع پر آج ہم آپ سے ہم کلام ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں، تمام مومنین اور مسلمانان جہان کی خدمت میں ہم غدیر کے پرمسرت موقع پر تمام مومنین اور مسلمین کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم غدیر خم من افضل ایاد امتی۔ حضور نے فرمایا روز غدیر میری امت کی تمام عیدوں سے افضل ہے۔ غدیر افق عالم پر خورشید ولایت کا طلوع ہونا، غدیر انسانی روحوں کے چمنزاروں پر باران رحمت کی پھوار، غدیر نسل بشریت کے آسمان ہدایت پر 12 روشن ستاروں کا ظہور کرنا، غدیر ولایت کے آب حیات سے تشنہ روحوں کی سیرابی، کیونکہ نور ولایت ایک ایسا ابدی نور ہے جس نے روز ازل سے رسالت کی ہمراہی میں تمام آسمانوں اور کہکشاؤں کو روشن و منور کیا ہے۔ اس کا سایہ محراب ہمیشہ سبز ہے، اسی لیے ولایت کے سرمستوں نے میخانے محمد و علی کے عشق کا جام نوش فرمایا تاکہ ہمیشہ سیراب اور خدا کے حفظ و امان میں رہیں۔ غدیر ایک ایسا دلنشیں ترانہ ہے جس کی فرشتوں نے عرش اعظم پر نغمہ سرائی کی۔ غدیر ایک مکمل نمونہ حیات ہے، حیات چاہنے والوں کے لیے۔ غدیر انسانیت کا وہ عہد ہے جس دن انسان اور انسانیت کی پہلی اور آخری آرزو تکمیل کو پہنچی۔ جس نے روز غدیر کو ضائع کیا اس نے انسانیت کے مسلم الثبوت حق کو خاک میں ملا دیا، کیونکہ غدیر ہی مرکزی اتحاد ہے اور تمام اتحاد کی ابتدا غدیر ہی سے ہوتی ہے۔ لہٰذا آئیے اسی مرکزی اتحاد پر چلتے ہوئے زلال غدیر سے اپنی روح کو پاک کریں۔ آئیے صراط غدیر پر اپنے قدم کو ثبات بخشیں۔ آئیے دریائے غدیر سے چند قطرے نوش فرمائیں۔ آئیے غدیری بن جائیں اور تشنہ روحوں کی سیرابی اور غدیر کے دلکش اور حسین منظر کو تمام مسلمانوں تک پہنچانے کے لیے مجلس علماء ہند اپنے ناظرین کی خدمت میں یہ پروگرام لے کر حاضر ہوا ہے۔ آپ کا میزبان سید مسرت عباس اپنے مہمان حجت الاسلام والمسلمین اعلی جناب مولانا مراد رضا رضوی صاحب جو کہ رئیس مؤسسہ ام الائمہ ہیں، ان کو ہم نے اپنے اس برنامے میں اپنے اس پروگرام میں دعوت دیا ہے مہمان خصوصی کی حیثیت سے۔ ہم ان سے سوال و جواب کی صورت میں غدیر کو پہنچانے کی، اپنے ناظرین کی خدمت میں غدیر کو پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ مولانا آپ کا بہت بہت ہم خیر مقدم کرتے ہیں اپنے اس پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بھی آپ کی خدمت میں، تمام ناظرین کی خدمت میں اور امیر المومنین کے عاشقین اور دنیا اسلام کی خدمت میں غدیر خم کی عید کی مبارک پیش کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ حضور۔ آپ سے ہم پہلا سوال اپنے ناظرین خدمت میں یہ کرنا چاہتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ غدیر پر بحث نہیں ہونی چاہیے، یہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف کا سبب ہے، کیا واقعاً ایسا ہے یا اس کے برخلاف ہے؟ یہ ہمارے ناظرین کی خدمت میں آپ روشن ڈالیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہ فکر بالکل غلط ہے کہ غدیر کے سلسلے میں بحث افتراق کا اور آپسی رنجش کا سبب ہے۔ کبھی بھی گفتگو، کبھی بھی بحث و مباحثہ اگر اصلاح کی نیت سے ہو، کسی خاص مقصد کے تحت نہ ہو کہ جس میں ایک دوسرے سے نفرت ایجاد کرنا مقصود ہوتا ہے، اگر وہ مقصد نہ ہو تو گفتگو ہمیشہ محبت ایجاد کرتی ہے۔ گفتگو ہمیشہ جو ہے وہ تضارب آرا جسے کہتے ہیں ہم لوگ، قریب کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اور غدیر تو اگر دیکھا جائے تو کلی طور پر وحدت کا سرمایہ ہے، اور وحدت کی جو بنیاد ہے وہ غدیر خم میں پیغمبر اکرم نے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام تک منتقل کی ہے۔ کسی بھی سماج میں وحدت اور یگانگت اسی وقت ایجاد ہو سکتی ہے جب اس حکومت کا حاکم لوگوں میں، اقوام و ملل کے درمیان محبت و ہمدردی و ہمدلی ایجاد رکھنا چاہے۔ آج ساری دنیا میں اختلاف کیوں ہے؟
آج ساری دنیا میں اختلاف اس لیے ہے کہ جو حاکم ہے وہی اختلاف کے ذریعے سے اپنی حکومت بچانا چاہتا ہے، اس لیے کہ اس کو اپنی حکومت کی کمزوری معلوم ہے. اس لیے حاکم اختلافات کے ذریعے سے، مذہبی اختلافات، اقتصادی اختلافات، طبقاتی اختلافات، ان سب میں پبلک کو ملوث کر کے، مبتلا کر کے اپنی حکومت بچانا چاہتا اور ہے. ہم کو لگتا ہے استعمار کی یہ سازشی روز اول سے تھی. استعمار یعنی بانٹو اور حکومت، بانٹو اور حکومت کرنے کا نظام. تو اسی لیے تو تھا وہی کہ ان کو اپنی کمزوری معلوم تھی، ان کو اپنی کمزوری معلوم تھی. اپنی کمزوری کو مستحکم کرنے کے لیے، اپنی کمزوری کو بچانے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ پبلک کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی. دین اسلام واحد وہ نظام ہے، دین اسلام واحد وہ حکومتی سسٹم ہے کہ جو حکومت کے مرحلے میں کبھی بھی پیٹ کی بنیاد پر تقسیم بندی نہیں کرتا ہے. یہ سب سے بڑی بنیاد. دین اسلام کبھی بھی پیٹ کی بنیاد پر نہیں دیکھتا ہے کہ یہ مسلمان ہے تو اس کو کھانا کھانے کا حق ہے، وہ ہندو ہے تو اسے کھانا کھانے کا حق نہیں. سسٹم جو غدیر کا سسٹم ہے اس کی بات کر رہے ہیں، جو حکمراں گزرے ہیں ان کی بات نہیں کر رہے ہیں. غدیر کا جو سسٹم ہے اس غدیر کے سسٹم میں کبھی بھی اقلیت اور اکثریت کو پیٹ کی بنیاد پر تقسیم نہیں کیا گیا ہے. انسانیت پوری، غدیر یعنی انسانیت، غدیر یعنی بشریت. رسول اور اس کی مثال کیا ہے کہ رسول خدا نے کیا فرمایا ہے؟ غدیر کو رسول خدا کے آئینے میں دیکھنے کی ضرورت ہے. رسول خدا کے زمانے میں جو بھی غیر مسلم تھے، جو بھی نان مسلم تھے، خاص طور پر وہ جو اسیر بن کے آتے تھے، تو رسول خدا کا ان کے لیے حکم تھا کہ اپنے لوگوں کو جو مسلمان ہیں وہ جب اسیروں کو کھانا کھلائیں تو خود خرما کھا لیں لیکن روٹی اسیر کو کھلائیں. آج کے دور میں آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ اور رسول خدا یہ چاہ رہے تھے کہ مسلمانوں کو اچھا کھانا کھلائیں اور اسیروں کو خراب کھانا کھلائیں. کیوں؟ اس لیے کہ آج روٹی کی عظمت وہ نہیں ہے جو کھجور کی عظمت ہے. ٹھیک ہے، آج کے دور میں روٹی کی عظمت نہیں ہے لیکن کھجور کی عظمت ہے. رسول اکرم کے زمانے میں اس کے بالکل برعکس تھا. رسول اکرم کے زمانے میں کھجور کی اہمیت نہیں تھی، ہر فقیر کے پاس کھجور موجود تھی، لیکن رسول اکرم کے زمانے میں روٹی کی اہمیت تھی، وہ بھی گیہوں کی روٹی کی اہمیت تھی. رسول اکرم کہہ رہے ہیں کہ اسیروں کو روٹی کھلاؤ ولو تم کھجور کھا لو. یہ اس بات کی علامت ہے کہ پیغمبر اکرم، اور ہم وحدت کی بنیاد پر، وحدت کی بنیاد کو جو ہم بحث کر رہے ہیں، ہم فقط مسلمانوں کی وحدت کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں. غدیر انسانیت کی وحدت ہے، مساوات کا درس غدیر سے، مساوات. یہ سب سے اہم بات ہے غدیر کے حوالے سے. آپ دیکھیں ایک اہم چیز جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، دنیا جو ہے وہ انٹرنیٹ کی ہے، فیس بک کی ہے، یہ ہے. یعنی اور ہم ذرا سا آگے بڑھ جائیں ایک مرحلے سے اس میں کہ غدیر کی وحدت کوئی ایجاد کردہ وحدت نہیں کہ ہم چاہتے ہیں آپ چاہتے نہیں. غدیر کی وحدت ایک فطری وحدت ہے، طبی وحدت ہے. آپ دیکھیں نیچرل جس کو کہتے ہیں لوگ انگلش میں. آپ دیکھیں جو چیز فطری ہے وہ نہ ہندو پہچانتی ہے، نہ مسلم پہچانتی ہے، نہ سکھ پہچانتی ہے، نہ عیسائی پہچانتی ہے، انسانیت کو پہچانتی ہے. سانس لینے میں کبھی کسی نے کہا کہ یہ ہندو ہے تو ایسے سانس لے گا، یہ مسلمان ہے تو ایسے سانس لے گا، یہ وہابی ہے تو ایسے سانس لے گا، یہ دیوبندی ہے تو ایسے نہیں ہے. سانس سب برابر لے رہے ہیں. خدا کی طرف سے جو چیز فطری ضرورتیں ہیں وہ سب کے لیے برابر ہے. اس میں یہ گانے کا چونکہ خدا واحد کی طرف سے ہے، چونکہ خدا واحد مانوتا اور انسانیت کو دیکھتا ہے، ساری اور یہی دین اسلام چاہتا ہے. اب آپ دیکھیں ابھی کل گزرتے ہوئے فیس بک پر ایک ہندو پنڈت کا جو تقریر کرتے ہیں صاحب، وہ گفتگو کر رہے تھے. اب دیکھیں کس طریقے سے آواز ہے غدیر کی وحدت، نظام کی وحدت. وہ واقعہ کون سا نقل کرتا ہے کہ ایک حاکم تھا، وہی امیر المومنین کے پاس جو دو مائیں آئی تھی کہ ایک بچے کو لے کر، کہ ایک کہہ رہی تھی میرا بچہ ہے، کہہ رہی تھی یہ واقعہ ہم لوگ بچے کو معلوم ہے، شیعہ کے بچے کو یہ واقعہ معلوم ہے. وہ ایک حاکم کے نام سے، ایک بادشاہ کے عنوان سے پیش کر رہا ہے
उसको कहीं से मालूम हो, एक बादशाह ने के पास ऐसा कजिया आया फना फना, और उसने माँ ने कहा, बादशाह ने मंगवाया और कहा जो बच्चे को आधा 2 टुकड़े कर दो और दे दो दोनों को। जो असली माँ थी उसने जो है वो कहा नहीं, टुकड़े करो। फितरी तकाज़े जो देखिए तो अब वो जहां पर वो आन के कहता है कि कहा कि ये नहीं बच्चा इसका है फला, वो कहता है कि हमें ऐसे फैसलों की जरूरत है। जी 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 ये उसका जो इसको कहते हैं नफसियाती फैसला। वो कह रहा है, वो जो पंडित बैठ के जो एक बादशाह के उन्वान से कह रहा है, जिस बादशाह ने फैसला किया हम हमारे अपने कोर्ट को, हिंदुस्तान के कोर्ट को ऐसे फैसलों की जरूरत है, ऐसे फैसले की जरूरत है, न कि गरबी सिस्टम ने जो फैसला किया है और जो कोर्ट सिस्टम है वो ये जुमले उसके हैं। वो कह रहे हैं कि हमें तो उसको हल्दनी मालूम नहीं है। एक हाकिम के उन्वान से वो कह रहे जिस हाकिम ने भी किया इस सिस्टम को, यानी कितने पेंडिंग में पड़े हुए हैं, कितने पेंडिंग में पड़े हुए हैं जो वो फैसले हिंदुस्तान में, दुनिया में पड़े हुए, खाली हिंदुस्तान की बात नहीं है, सब जगह जो पड़े हुए पेंडिंग में फैसले। कहते ऐसा फैसला होगा तो कोई फैसला जो है वो क्या नाम है पेंडिंग में पड़ेगा नहीं, हमको ऐसे सिस्टम की जरूरत है, हमको ऐसे निजाम की, यानी उसकी भी फितरत आवाज दे रही है कि गदीर मरकज़ वहदत है। आप देख रहे हैं, ये फितरत उसकी आवाज दे रही है, ये उसका निजाम आवाज दे रहा है, उसके निजाम तरबियत, निजाम फिक्री उसका आवाज, जबकि वो मुसलमान नहीं है। तो अमीरुल मोमिनीन की गदीर की गुफ्तगू जो है वो वहदत की अलम बरदार है, वो वहदत को बयान कर रही है और इस तरीके से वहदत को बयान करे। आप देखें अमीरुल मोमिन को मौका नहीं मिला, अगर मौका मिल जाता तो सारी दुनिया में जितने सिस्टम आए हैं सब सिस्टम खत्म हो जाते हैं, वहदत का सिस्टम रहता और सबको एक निगाह से देखा जाता हुकूमत के मरहले में। आज आप देखें अपने मुल्क में देखें और दुनिया भर के ममालिक में देखें, 70-75 साल हो गया आजादी को, आज तक इतने जमाने के बावजूद, हुकूमत करने के बावजूद आज तक मसला कहाँ पर अटका हुआ है? रोटी पर अटका हुआ है, कपड़े पर अटका हुआ है, रोटी कपड़ा और मकान, रोटी की जरूरतें अव्वलिया है। आज हर मुल्क की जरूरतें अव्वलिया रोटी कपड़ा। आज जनाबे वाला, आज आप देखें हुकूमतें वोट लेने के लिए कहती है हम इतने दिन तक गल्ला मुफ्त देंगे, हम मकान बनवा के देंगे। आप देखिए कितना लोवेस्ट सिस्टम बन चुका है कि हुकूमतों को वोट लेने के लिए कहना था कि हम फलां को ये तालीमी तरक्की देंगे अगर मेरे यहाँ आएगा तो ये इसमें सहूलत देंगे। इंसानियत इतना गिर चुकी है कि जरूरतें अव्वलिया पूरी नहीं हो पा रही, जब 70 साल हुकूमत कर रहे, 75 साल हुकूमत कर, और वो जो सबसे बड़े थे जो वो अमेरिका साहब, तो उनको आप देख लीजिए क्या सिस्टम है, दुनिया ने देख लिया जो वो, हमें उससे मतलब। अमीरुल मोमिन को आप देखिए, अगर गदीर का निजाम आ गया होता, अगर गदीर का वहदत और यगानगत का सिस्टम आ गया होता तो किसी को कोई तो क्या होता? नहीं, 4 साल कुछ महीने की हुकूमत में अमीरुल मोमिन ने करके दिखाया। जी जी, अमीरुल मोमिनीन कूफे में, कूफा छावनी का इलाका है, फौजी छावनी का इलाका रहा शुरू से। छावनी में आज तक किसी का अपना मकान नहीं होता, कई किसी भी फौजी छावनी में किसी का अपना मकान नहीं होता। अमीरुल मोमिनीन, देखिए अमीरुल मोमिनीन, हम तकवा बयान करते हैं, हमें बयान करना चाहिए, जरूरी है तकवा बयान करना। अमीरुल मोमिनीन का हम इखलास बयान करते हैं, बयान करना चाहिए, जरूर बयान करना चाहिए। अमीरुल मोमिनीन की इबादतें बयान करते हैं, जरूर बयान करना चाहिए, फर्ज है। लेकिन ये सिलसिला अमीरुल मोमिनीन जो तिश्ना है, जिसकी इंसानी, वो हमने कहा कि वो हिंदू भी जो है वो अमीरुल मोमिनीन नहीं जान रहा है कि अमीरुल मोमिनीन ने कहा अच्छा, ये इसकी फितरत क्या बात है। अमीरुल मोमिनीन कूफे के अपनी हुकूमत के जमाने में, जबकि 2 हिस्सा है अमीरुल मोमिनीन के जमाने में, एक डाउन टाउन है, निचला हिस्सा है, जहाँ डाउन टाउन जो है वो वहाँ जो है वो गरीब लोग रहते हैं और जो हज़रत अली के चाहने वाले हैं वो लोग रहते हैं, लोअर लोग हैं, निचला हिस्सा है। और एक जो है वो पॉश एरिया है जो दारुल इमारत के, जिसमें हाई लेवल के लोग हैं। इस लेवल के जो लोग हैं वो हज़रत अली के दुश्मन है, खवारिज, वो भी बदतरीन खवारिज है। हाँ, यानी ऐसे बदतरीन खवारिज, अभी आप जो है वो मेरे पास बैठे हुए आमने सामने, आप जो है जसारत में आप कीजिएगा, हम अभी आपके सामने ऐसे ऐसे करके बात करने लगे हैं हाथ चमका के, तो आपको बुरा लगेगा, तो क्या अमीरुल मोमिनीन के सामने आपकी हमारी औकात क्या? कुछ भी नहीं, किसी को हक नहीं। ऐसे दुश्मन थे अमीरुल मोमिनीन के। हाँ,
آج اپنے دیکھیے سیاسی مخالفین کے ساتھ حکومتیں کیا کرتی ہیں، اور اس قسم کے خوارج دشمن تھے کہ تقریر نہیں کرنے دیتے تھے، ہاتھ چمکا چمکا کے بات کرتے تھے جب وہ خطبہ دیتے تھے. ایسے دشمن رہتے تھے جو وہ دارالامانہ کے اطراف میں جو پوش ایریا تھا، اونچائی پر جو حصہ تھا. اس ایک محلے کا نام ہے ادیق، ایک محلے کا نام ہے سماک، یہ دو محلے ہیں. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ پورے کوفے میں کوئی ایسا نہیں ہے جو 3 چیزوں سے محروم ہو. 3 چیزوں سے محروم ہو. ایک رہنے کے لیے اپنا مکان، کھانے کے لیے گیہوں کی روٹی. یہ کریز ہم گیہوں کی روٹی کا جو ہے وہ نہیں سمجھ رہے ہیں. پینے کے لیے میٹھا پانی. بچوں کی روٹی کی یعنی گیہوں کی روٹی کی اہمیت تھی اس زمانے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ رائے کے گیہوں میں اتنی طاقت تھی کہ امام حسین کو قتل کر دیا بیچارے صاحب نے. جب پہلی بار عرب نے حملہ کیا ایران پر، نہاوند پہنچا ہے، تو وہاں جب گیہوں کو کشف کیا ہے اور گیہوں لے کے آیا ہے، تو عرب یہ سمجھتا تھا کہ گیہوں کھانے سے جو ہے وہ فوراً آدمی موٹا ہو جاتا ہے. تو روٹی کھا کے وہ اپنی کھال دیکھتا تھا کہ کھال پھیلی ہے کہ نہیں پھیلی. یہ پوزیشن ہے گیہوں کی. یعنی بہترین قسم کی غذا امیر المومنین فراہم کر رہے تھے. پینے کے لیے خوب آپ جانتے ہیں جو ایریا ڈاؤن میں ہے اس میں پانی پہنچانا آسان ہے، جو نشیب میں ہے، اور جو ایریا جو فراز میں ہے پانی وہاں پہنچنا مشکل ہے. امیر المومنین نے گھر گھر میں پائپ لائن بچھوائی تھی اس زمانے میں. آپ محسوس کر رہے ہیں بات کو. تو اب اس صورت حال کے پیش نظر اگر غدیر کا سسٹم نہ روکا گیا ہوتا تو ہر گھر یعنی ہر گھر پہ اچھی تو پھر وہاں ہندو مسلم سکھ عیسائی انسانیت کو فیسلٹی ملتی ہے، ساری فیسلٹی انسانیت کو. تو غدیر کو روکا گیا ہے تو وحدت کے راستے کو روکا گیا، انسانیت کے راستے کو روکا گیا، یگانگت کے راستے کو روکا گیا. تو امیر المومنین تو غدیر کا جو راستہ ہے وہ وحدت کا راستہ ہے. سبحان اللہ، بہت اچھے انداز سے آپ نے بیان کیا. اچھا، دوسرا سوال اب ہم اپنے ناظرین کے لیے کرتے ہیں آپ سے. حضور یہ بتائیے کہ سرکار نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقوں، میری امت یعنی 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. دوسری طرف شہزادی راضیہ مرضیہ جناب فاطمہ زہرا فرماتی ہیں کہ امامت مرکزی اتحاد ہے. ان دونوں روایت کی وضاحت فرماتے ہوئے آپ وجہ اشتراک بیان کریں. دیکھیے جناب عالی، آپ نے خود ہی جو ہے وہ اختلاف کا بھی سبب بتا دیا اپنے سوال میں، اور وحدت کا سوال بھی بتا دیا. امت 73 فرقوں میں کیوں بٹے گی اور کیوں بٹی آج جو دکھائی دے رہی ہے؟ کیوں دکھائی دے رہی؟ اس لیے کہ امامتنا امانا من الفرق. جب اس راستے پر آپ چلے ہی گے نہیں، آپ یہاں ہم قبہ مقدسہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہاں سے حرم جانے کا راستہ کدھر سے ہے؟ آپ گھر سے نکلیں گے جو سمت ہے حرم کی وہی تو ہے. آپ جو ہے وہ بڑھ جائیں اس سمت میں تو آپ کہاں جائیں گے؟ آپ تہران پہنچ جائیں گے. اور جتنا بڑھیں گے جو ہے وہ سمت میں اتنا جو ہے وہ حرم حضرت معصومہ سے آپ جو ہے وہ دور ہوتے چلیں گے. 2-4 والی بات ہے. 73 فرقے کا مطلب یہ تھوڑی کہ 74 نہیں ہوگا. 73 فرقے کا مطلب یہ نہیں کہ 74واں فرقہ نہیں ہوگا. 73 فرقے یعنی کثرت فرق. اور آج کا جو ہے وہ 400-500 فرقے ہیں. اور ہوئے جو ہے وہ کیا نام ہے کہ آج نہیں، جو ہے وہ پرانے زمانے میں تو 400 فقہی نظریات تھے. تو یہ جو ساری چیزیں سامنے آئی ہیں، صدیقہ طاہرہ نے اسی لیے جو ہے وہ کہا ہے کہ امامتنا امانا من الفرقہ، ہماری امامت جو ہے وہ تفریق سے، فرقہ پرستی سے نجات کا ذریعہ، امان ہے، امان کا ذریعہ ہے. یعنی انسان اس ایک جملے میں بہت سارے مطالب ہیں. ایک فرقہ پرستی ناامنی کا ذریعہ ہے. آپ دیکھیں فساد، ناامنی. اور ایک حکومت کے لیے سب سے زیادہ ذلت و رسوائی یہ ہے کہ کسی حاکم کے زمانے میں شہر اور ملک ناامن ہو. یہ حکومت کی ڈوب مرے وہ حکومت، ذلت و رسوائی کی آخری حد تک وہ حکومت پہنچ چکی ہے جس کی حکومت میں فرقہ پرستی ہو اور اس کے نتیجے میں ناامنی ہو. صدیقہ طاہرہ فرما رہی ہیں کہ اگر امیر المومنین کی امامت قبول کر لی گئی ہوتی، یعنی اگر غدیر کا سسٹم قبول کر لیا گیا ہوتا، اگر غدیر کا نظام حکومت
قبول کر لیا گیا ہوتا تو افتراق نہ تو ہوتا. انسانیت کی ذلت، یعنی آج انسان ذلت رسوائی کا سامنا نہ آپ دیکھ لیجیے نا، ہم تو ان جگہوں پر جو سب سے زیادہ جو ہے وہ ہیومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں، آج سب سے زیادہ ہیومن رائٹس کہاں پوچھنا جا رہا ہے؟ یہ تو دنیا دیکھ رہی ہے. جو بڑی بڑی باتیں کیا کرتے تھے، ہیومن رائٹس یہاں نہیں حقوق انسانی کی رعایت ہو رہی ہے، وہاں نہیں حقوق انسانی کی رعایت ہو رہی ہے، وہ کالے کو کچل رہے. کالے کو کچلنا ایک بات ہے، گردن پر اس کی اپنا گھٹنا رکھنا ایک بات ہے. خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے وہ دن آ جائے، بالفرض آپ مجبور ہو جائیں، ہم مجبور ہو جائیں، کوئی ہمارے کیا، البتہ دین نے ایسی مجبوری میں اجازت نہیں دی ہے، ہم فرض محال کر رہے ہیں. تو اگر ہم گھٹنا رکھیں گے تو ایک بے چینی ہوگی، فطری چیز ہے وہ. بے چینی ہوگی، یہ ہم کیا کر رہے ہیں، یعنی ضمیر ملامت کریں گے. لیکن ہم اس کے اوپر پیر رکھے ہوئے ہیں، گھٹنا رکھے ہوئے، اور ہمیں کوئی احساس نہیں، بالکل ہم نارمل ہیں. ضمیر مردہ. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں، ضمیر مردہ ہو چکا ہے، ضمیر مردہ ہو چکا ہے، یعنی ہم ختم ہو چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں. تو یعنی وہ سسٹم جو حقوق بشر کی بات کر رہا ہے وہ فقط دھوکہ دے رہا ہے. نہیں، وہی حقوق بشر کو کچل رہا ہے. وہ سب سے بڑا جو ہے وہ دہشت گرد ہے، جو ہے وہ حقوق بشر کو کچل رہا ہے، اسمیش کرنے میں اور کچلنے میں. سمجھے بات کو؟ امیر المومنین علی ابن اور جتنے ہوئے، یہ بھی حقیقت ہے، جو بھی راہ علی مرتضیٰ، مرام علی مرتضیٰ، افکار علی مرتضیٰ، یعنی افکار غدیر سے ذرا سا بے بہرا ہوا ہے، ذرا سا، اس کے یہاں درندگی آئی ہے، اس کے یہاں جو ہے وہ کیا نام ہے کہ بہیمیت آئی ہے، اس کے یہاں بربریت آئی. آپ دیکھ رہے ہیں یزید، ایک مثال اس کی بھٹکا ہوا، آپ دیکھ رہے ہیں کس درندگی پر آئے، یعنی پورا سسٹم یزید کا. ہاں انسانیت تو کچل دے گا. جو بھی غدیر کے سسٹم سے ہٹے گا. آپ سعودی عرب کو دیکھیں، آپ بحرین میں کیا کر رہا ہے، یمن میں وہ کیا کر رہا ہے، سیریا میں اس نے کیا کیا، آپ داعش کو دیکھیں. یہ سب کون ہے، یہ سب کون ہے؟ کیونکہ انسانیت کچھ گیا ہے. یعنی جو اسلام بے وجہ پانی بہانے کی اجازت نہیں دیتا، وہ خون بہانے کی اجازت کیسے دے دے گا؟ خون بے وجہ خون بہایا جا رہا ہے، کیوں؟ غدیر سے ہٹنے کا نتیجہ. بس آپ کیا جو سوال ہے وہ بات واضح ہو گئی کہ ایک طرف 73 فرقے بھی ہیں، ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ جو فرقہ چلے جاتا ہوں یہی ہے. 73 فرقے سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں مثال یہاں پر ایک اہم بات کی طرف اشارہ کر دیں کہ سسٹم کا جب حاکم غدیری ہوگا تو اس کی وحدت کی فکر ہوگی. ہم ایران کی حکومت کو کاملاً علوی حکومت نہیں کہتے، رہبر انقلابی نہیں کہتے، جو ہم کہتے ہیں کوئی نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں ہم سمت و سو چل رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں ہم عشر عشیر ہے. وہ جو امام زمانہ وارث غدیر آئیں گے وہ جو کریں گے ان کے لیے تمہید ہے، تمہید ہے، زمین فراہم، راستہ فراہم. وہ بھی اس میں کتنے کامیاب ہیں کتنے ناکام ہیں وہ مولا آ کے بتائیں گے. لیکن اس مرحلے میں آپ دیکھیں کہ جامعۃ المصطفیٰ کا جو نظام ہے اہل سنت کا، ابھی جلسہ ہوا تھا اور یہ دعوے کے ساتھ ہے کہ اہل سنت کا جو ونگ ہے گرگان میں، اس میں دعویٰ ہے کہ اگر ایسا نظام تعلیم جو تفریق کو مٹانے کے لیے، تقریب کو قائم کرنے کے لیے قائم کیا گیا ہے، اہل سنت کے مختلف مکاتب فکر جس میں ہیں، اس کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ یہاں کسی کو بھی زبردستی عقیدہ بدلنے کی اجازت نہیں ہے. یعنی اس کی قید میں لکھا ہوا ہے، اس کی جب آتا ہے طالب علم تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی زبردستی نہیں کر سکتا ہے کہ آپ کا عقیدہ تبدیل کیا جائے. آپ کو یہاں پڑھایا جائے گا، آپ مالکی ہیں تو آپ کی مالکی فقہ پڑھائی جائے گی، آپ یہاں پڑھ رہے ہیں تو آپ کو حنبلی جو جس فقہ کے آپ ہیں وہ فقہ آپ کو پڑھائی جائے گی. پھر آپ کو یہ فقہ مقارن پڑھایا جائے گا، مختلف جو نظریات ہیں الگ الگ. تو یہ کون سا ہے؟ یہ فقط امیر المومنین کے راستے پر چلے. اور یہ ان کا دعویٰ ہے کہ اگر اس سسٹم سے بہتر کوئی نظام تعلیم لا کے دکھاتے، آپ الازہر چلے جائیں، آپ الازہر چلے جائیں، اتنی بڑی دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی، آپ یونیورسٹی الازہر میں چلے جائیں، وہاں آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنے مسلک کے مطابق فقہ پڑھ سکیں، جو ان کا سسٹم ہے اسی کے مطابق پڑھنا. آپ ہندوستان کے کسی بھی جو ہے وہ کیا نام ہے کہ دیوبند میں چلے جائیں، آپ ندوہ میں چلے جائیں، جو ان کا نظام تعلیم ہے وہ نظام تعلیم پڑھنا ہے. دیکھیے لیکن یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم نظام تعلیم جو ہے وہ آپ کے مسلک کے مطابق پڑھائیں گے. البتہ وہ جو شدت پسند ہے، جو قتل و غارت گری کرنے والے، وہ ان کو دعوت نہیں، ان کو دعوت نہیں ہے، ان کو دعوت ہے جو منصف مزاج ہیں، جو فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو یہ کیوں ہوا؟ یہ وحدت کا یہ سسٹم کیسے آیا کہ ایک شیعی حکومت میں ایک اہل سنت آ کے اپنی فقہ کو پڑھ رہا ہے.
آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیوں ہو رہا ہے؟ نظام غدیری نظام کو قائم یہ غدیری نظام سے رابطے کا نتیجہ ہے، قیام غدیری نظام کی. ٹھیک ہے. آپ غدیری نظام کے قیام کی بات ہے. ابھی آپ دیکھیں جامعۃ المصطفیٰ میں جو پایان نامے اور یہ جو تھیسس وغیرہ لکھی جاتی ہے ڈاکٹریٹ کی، اس میں ابھی جو ہے وہ کیا نام ہے کہ ایک پایان نامہ ایک تھیسس جو ہے وہ آئی ہے کہ قرآن اور گیتا کے درمیان تربیت کا تقابلی جائزہ. یہ کام ہو رہا ہے. یہ کون کرے گا؟ یہ وہی کرے گا جو سب کو ایک کرنے کی تمنا میں ہے کہ آؤ ہم بیٹھے. یہ نہیں کہ جو ہے وہ مناظرے کے نام پر ہم آپ کو گالی دیں، آپ ہمیں گالی دیں. جو آج کل ہو رہا ہے، یہ جو آج کل میڈیا جو صحافت کا خون ہو رہا ہے، یہ مرڈر کیا جا رہا ہے صحافت کا. صحافت کا نہیں مولانا، انسانیت خون رہا ہے. انسانیت کا تو پہلے مرحلے میں خون ہے، اس کے نتیجے میں صحافت مردہ ہو چکی ہے. تو یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ آپ دیکھیں وارث غدیر جب آئیں گے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، تو ان کے لیے جو سلسلہ ہے، سب سے پہلے یہی بت پرست عبادت الشمس روایت ہے، سب سے پہلے یہی دوڑ کے جائیں گے اور امام زمانہ کے ہاتھ بیعت کریں گے. کیوں کریں گے؟ اس لیے کہ وہ جو فطرت ہے وہ کھینچ کے لے جائے گی، اور جن کی فطرت مردہ ہو چکی ہوگی وہ مقابلہ کریں گے ان سے. بس غدیر شروع سے لے کر آخر تک وحدت کا ذریعہ ہے، اور راہ غدیر سے جو ہٹا وہ افتراق کا نتیجہ ہے. صدیقہ طاہرہ کا شروع سے یہی درد رہا تھا. آپ دیکھیں خطبے میں صدیقہ طاہرہ نہیں ہے، وقت نہیں پڑھنے کا، آپ کے سامنے عرض کریں، لیکن یہ کہ اگر علی ہوتے تو کیا ہوتا. اگر علوی نظام ہوتا تو دوسرا جو خطبہ ہے صدیقہ طاہرہ کا، جو صحابہ کی بیگمات کے درمیان کوئی تکلیف نہیں ہوتی. صاف صدیقہ طاہرہ کا یہ جملہ عربی عبارت نہیں پڑھتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر امر خلافت ان کے ہاتھ پہ ہوتا تو جب بھی لوگ رائے حق سے منحرف ہوتے اور روشن دلیل کو قبول کرنے سے سرتابی کرتے تو وہ انہیں بڑی نرمی کے ساتھ ان کی منزل مقصود تک پہنچا دیتے. وہ بھی ایسا راستہ دکھاتے جس میں ذرہ برابر بھی تکلیف نہ ہوتی، نہ ہی سواری ہلکان ہوتی، نہ ہی سوار کو تکان پہنچتی، اور آخر کار سب خوش و خرم، صاف و شفاف اور خوشگوار پانی کے چھلکتے ہوئے چشمے کے کنارے اترتے، اور ایسی نہر کے جس کے دونوں کنارے چھلک رہے ہوں وہ پانی جو کبھی گندا نہ ہو وغیرہ. آپ دیکھ رہے بات کو؟ تو یہ وہ اہم بات ہے جس کی بنیاد پر ہمیں غور کرنا چاہیے، اور غدیر کے اس سسٹم کو جو وحدت کا راستہ ہے. بہت اچھا حضور، آپ نے بہت اچھی یعنی روشنی ڈالی سوال پر. تو ہمارا آپ سے آخری سوال اپنے ناظرین کے لیے یہ ہے کہ مولانا آپ یہ بتائیے کہ آج تقریب بین المذاہب اور اتحاد کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے امامت اور ولایت کیوں ضروری ہے؟ دیکھیے آج کے دور میں امامت و ولایت کی بحث کی ضرورت، گفتگو کی ضرورت اسی لیے ہے کہ جو اب تک ہم نے کیا آپ کے سامنے، وہ اسی لیے بحث کی کہ ہم یہ ساری بحث ضرورت ہی بحث کر رہے ہیں. امامت و ولایت کی بحث، گفتگو اور تضارب آراء، تبادلہ خیال کرنے کی ضرورت ہی اس لیے ہے تاکہ ہم وحدت کا نظام، علوی نظام، غدیری نظام دنیا میں عام کر سکیں. اور اس فکر کو جو خود ہمارے شیعوں کے درمیان غلط فکر پھیل چکی ہے کہ ولایت کے صحیح مفہوم کو سمجھ سکیں، ہم دوسرے لوگوں کی طرح سے ولایت کو بمانے محبت ترجمہ کر دیتے ہیں. ولایت بمانے محبت نہیں ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ میں ولی جو ہے وہ کیا نام ہے کہ دوست نہیں ہے. یہ دوست وہ لوگ ترجمہ کرتے ہیں من کنت مولا فعلی المولا، کہ ہم جس کے دوست ہیں وہ دوستی نہیں ہے، محبت نہیں ہے. غدیر میں محبت تقسیم نہیں ہوئی ہے، غدیر میں علم بھی تقسیم نہیں ہوا ہے. غدیر میں جو تقسیم ہوئی ہے جو چیز، وہ حکومت تقسیم ہوئی ہے ایک حاکم سے دوسرے حاکم تک، ایک نظام تقسیم، ایک سسٹم کا ذمہ دار جو ہے وہ منتقل ہوا ہے دوسرے ذمہ دار تک. بس غدیر بمانے سرپرستی ہے، غدیر بمانے حکومت ہے، غدیر بمانے ولایت یعنی سرپرستی ہے. تو ہم اس لیے بحث کرتے ہیں کہ سب کو دعوت دیتے ہیں، لڑائی جھگڑے والی دعوت نہیں. آگے گفتگو، تم اپنی بات رکھو، اپنی بات رکھیں، ایک سالس منصف کو بیٹھا لیں، اس کے بعد پیش کریں کہ یہ نظام علوی چاہیے. اور ہم کو کہنے کی ضرورت نہیں، میں نے پہلے سوال میں جیسے اس ہندو کی بات کہی، وہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم کو علوی نظام چاہیے، فطری تقاضے جو اس کو یعنی ولایت علوی چاہیے. بس بحث کی ضرورت ہے.
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। अब हम आपसे एक वक्त की तंगी के तहत यानी आपसे विदा चाहते हैं। इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, आप हमारे नाजरीन को गदीर के हवाले से कोई पैगाम देना चाहेंगे उम्मत मुस्लिमा को? हम तो यानी पैगाम देने के मुख्तसर लफ्जों में। जी पैगाम देने के अहल नहीं है हम कि हम किसी को पैगाम दें, लेकिन बस एक ही बात है जो मासूमीन ने कहा है कि हम आज जो सबसे बड़ी मुश्किल है हमारी आपसी मुश्किल है, यानी इख्तिलाफ अपना आपसी है। और कुरान ने कह दिया कि इख्तिलाफ करोगे तो तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। हमारी हवा देखिए आज सारी दुनिया में हवा आज हमारी हवा इसीलिए उखड़ी हुई है कि हम खुद अब एक दूसरे को काफिर कहने लगे हैं। और ये बस हम अगर हम गदीरी हैं, तो अगर हम निज़ाम गदीर के मानने वाले हैं, अगर हम अमीरुल मोमिन को हाकिम मानने वाले हैं, तो हम तहम्मुल की आदत डालें, क्योंकि यूनिटी में ताकत है, एकता में ताकत है। अगर हम खुद एक बने तो हम दूसरों को मुस्तहिद बना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना, आप हमारे इस बरनामे में और इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कराम, अब हम आपकी खिदमत से विदा लेते हैं एक नए मौजू के साथ। बाद में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।